والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج 10 رمضان المبارک ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان کے بارے میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتهم، ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے والے مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی تمام بیویوں میں سے جو سب سے پہلی پیاری بیوی تھی جو حضور علیہ السلام کے خرم اقدس میں تشریف لائیں وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ محسنہ اسلام ہیں، غم خوار مصطفیٰ ہیں اور ام المؤمنین ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ آپ کا یہ تیسرا نکاح تھا۔ اس سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہوئے اور دونوں شوہر یکے بعد دیگرے انتقال کر۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا تیسرا نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام کی بے شمار احادیث ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حضرت خدیجہ تشریف فرما تھی، حضرت جبریل تشریف لائے اور جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور حضرت خدیجہ کو سلام پیش کرتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ لم یتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجہ حتی ماتت، کہ جب تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت خدیجہ رہیں حضور نے دوسری شادی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ سن عام الفیل یعنی جس سال حضور علیہ السلام کی ولادت با شہادت ہوئی اس سے 15 سال قبل مکہ میں حضرت خدیجہ کی ولادت ہوئی۔ آپ ملکۃ العرب تھیں، عرب کی بہت بڑی تاجر تھیں۔ آپ کے والد بھی بہت بڑے تاجر تھے، اتنا مال اللہ نے عطا فرمایا تھا، لیکن جب حضور علیہ السلام سے نکاح کیا نا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم 10 روپے خرچ کرتے ہیں، 100 روپے خرچ کرتے ہیں، 200 خرچ کرتے ہیں، کسی نے 500 دے دیا، کسی نے 1000 دے دیا تو وہ گنواتا پھرتا ہے، جی میں نے 1000 دیا تھا، وہ فلاں 500 دیتا رہا ہے، وہ فلاں یہ کرتا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے مال خرچ کیا، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ ہمارے ساتھ بنتی کیا ہے۔ آپ اگر دیکھیں حضرت عثمان کی زندگی دیکھیں، حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی دیکھیں، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، ان کو اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا تھا آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھا نا، جب کلمہ پڑھ کے حضور علیہ السلام کے قدموں میں مال نثار کیا، انہوں نے پیچھے دیکھا ہی نہیں ہے مڑ کے کہ ہم کیسے لوگ تھے، ہم کتنے امیر تھے، ہم جوتی کیسی پہنتے تھے، ہم کپڑے کیسے پہنتے تھے۔ میں پڑھ رہا تھا حضرت مصعب کے بارے میں کہ خوشبو لگاتے تھے، مکے کی گلیوں سے گزرتے پتہ چلتا تھا مصعب گزر گیا یہاں سے۔ سبحان اللہ۔ اور جوتی آپ حضر میں پہنتے تھے، کپڑا اتنا اعلیٰ پہنتے تھے، لیکن جب حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، حضور کی ذات پر آپ نے اپنی جان نچھاور کی، نثار کی، تو وہ ایسے بے گور و کفن پڑے تھے۔ وہاں غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے حضرت مصعب۔ حضور علیہ السلام نے حضرت مصعب کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو، جب کلمہ نہیں پڑھا تھا اتنا بڑا تاجر تھا، اتنا مال اللہ نے اس کو عطا فرمایا تھا، یہ مکہ کی گلیوں سے خوشبو لگا کے بڑی اعلیٰ گزرتے تھے، لوگ کہتے تھے خوشبو اتنی اعلیٰ یہ مصعب ہی گزرا ہوگا یہاں سے، سبحان اللہ۔ اتنا مال تھا لیکن سب کچھ قربان کر دیا۔ آج دیکھو حضور کی محبت میں کہاں پہنچ چکا ہے۔ یہ حضرت خدیجہ تھیں، سارا مال حضور کے قدموں میں ڈال دیا لیکن پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کیا بنے گا۔
آپ ذرا غور کیجئے، میں نے پچھلے جمعہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی کہ ان کی گود کے اندر امام حسن و حسین تشریف لائے ہیں. یہ حضرت امام حسن و حسین کی نانی جان ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام کی 6 اولادیں حضرت خدیجہ میں سے. اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، 4 بیٹیاں عطا کی. اور حضور کی محبت کتنی تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ. حضرت روایات کے اندر آتا ہے کہ جب جنگ ہوئی حضور علیہ السلام کے صحابہ کی، غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے اندر ابو العاص یہ حضور علیہ السلام کی بڑی بیٹی کے گھر والا تھا اور اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ابو العاص گرفتار ہو گیا. اب اصول یہ تھا کہ کفار مکہ فدیہ دیں گے اور اپنے بندے لے جائیں گے. تو حضرت زینب اس وقت ابو العاص نے روک رکھا تھا حضرت زینب کو کہ اپنے باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں جانا. تو جب یہ گرفتار ہوا تو حضور علیہ السلام کی پیاری بیٹی، بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ، حضور کی 4 بیٹیاں یاد رکھنا، ہم تو صرف زیادہ یاد رکھتے ہیں نا حضرت فاطمہ کو. حضور کی 4 بیٹیاں، بڑی بیٹی حضرت زینب تھی اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور پھر حضرت بی بی فاطمہ. یہ 4 بیٹیاں تھیں. حضور علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت قاسم تھا اور یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے، اور حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے یہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے. لیکن دونوں شہزادے بچپن میں انتقال کر گئے، اس لیے 4 بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے. اور قرآن بھی اس پر گواہ ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غیب کی خبر دینے والے محبوب، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے. قرآن نے بھی بیٹیوں کا ذکر کیا اور اہل تشریح کہتے ہیں نہیں، حضور کی ایک ہی بیٹی ہے. قرآن نے 4 بیٹیوں کا جمع صیغہ کہہ کے بولا ہے. حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت بی بی زینب پاک نے ہار بھیجا کہ یہ ہار ہے آپ، کیونکہ فدیہ قانون ہے، فدیہ جو دے گا اپنے قیدیوں کو لے جائے گا. یہ ہار حضور کی خدمت جب پہنچا نا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو حضرت زینب نے وہ جو ہار بھیجا تھا، اصل میں وہ ہار بی بی خدیجہ کا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو نکاح کے اندر وہ ہار دیا تھا. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ اگر تم راضی ہو جاؤ، اگر تم اس بات پہ ناراض نہ ہو تو یہ میں ابو العاص کو بھی چھوڑ دوں اور ہار بھی واپس کر دوں، یہ خدیجہ کی نشانی ہے. حضور علیہ السلام کے صحابہ تو پھر صحابہ تھے، وہ تو غلام تھے، اور غلام کی کیا ضرورت ہوتی ہے اپنے آقا کے سامنے بول سکے. انہوں نے کہا حضور جیسا آپ چاہیں ویسا کر لیں. تو حضور علیہ السلام نے وہ ہار جو ہے وہ واپس بھیجا اور یہ ساتھ معاہدہ کیا کہ تم زینب کو ملنے سے نہیں روکو گے. تو ابو العاص کو چھوڑ دیا گیا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں مومنوں کی مائیں ہیں، خاص طور پر حضرت خدیجہ کے جو احسانات ہیں اسلام کے اوپر، آپ محسنہ اسلام ہیں، مال خرچ کیا. جب کسی نے کلمہ عورتوں میں سے مردوں میں سے بھی نہیں پڑھا تھا، میں پڑھ رہا تھا، عفیف کندی ایک شخص مکہ میں آیا، اس نے رات حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا کے گھر گزاری. تو اس نے ایک واقعہ دیکھا کہ کوئی اللہ کے گھر میں آیا ہے اور اس نے آ کے نماز پڑھائی ہے، اور ایک بچہ ہے وہ ایک دائیں طرف کھڑا ہے اور ایک عورت ہے وہ پیچھے کھڑی ہے، اس نے نماز ادا کی ہے. تو عفیف کندی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا کوئی مکہ میں خاص واقعہ پیش آیا ہے؟ تو آپ اندازہ کر لیں وہ کیسا وقت تھا جب حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا تھا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ جو نماز پڑھانے والا شخص ہے یہ میرا بھتیجا محمد ہے، اور ان کے ساتھ جو چھوٹا بچہ کھڑا ہے یہ علی ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو پیچھے عورت کھڑی ہے جو نماز پڑھ رہی ہے یہ حضرت خدیجہ ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ میرا دین میرے رب کا دین ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. تو یہ اس وقت حضرت عباس کہتے ہیں کہ میری اطلاع کے مطابق ابھی اس وقت تک ان کے دین کے اوپر یہ صرف 3 ہی ہیں. اس وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کیونکہ حضرت بکر صدیق جوان تھے، حضور کے دوست بھی تھے، اور آپ نے جوانوں کے اندر سب سے پہلے کلمہ پڑھا. حضرت مولا علی کیونکہ پہلے ہی حضور علیہ السلام کی تربیت میں تھے، پرورش میں تھے، تو آپ کی عمر صرف 10 سال تھی. 10 سال کی عمر میں مولا علی نے کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. یعنی آپ نے جوانی میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ کو اسلام کی دولت ملی. جیسے ہی حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت مولا علی نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ لیا. اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ چھوٹی سی یہ بات سن لیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ پہلے 2 شوہر تھے،
بڑی تاجر تھیں، مالدار تھیں، 2 شوہر انتقال کر چکے. اب ان کا مال ملک شام جاتا، دوسرے ممالک میں جاتا، دوسرے علاقوں میں جاتا، اور بڑا ان کا ایک سلسلہ تھا. ایک مرتبہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت میسرہ اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ مال لے کر گئے ملک شام. جب واپس آ رہے تھے نا تو حضرت خدیجہ اپنے مکان کے دوسری منزل پر بیٹھی تھی اور یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ حضور آ رہے ہیں اور آسمان کے بادل نے حضور پر سایہ کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ منظر دیکھا تو بڑی حیران ہوئی. اپنے غلام میسرہ سے پوچھا یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے، میں دیکھ رہی ہوں کوئی خاص چیز ہے. تو میسرہ نے ساری برکات سنا دی، جو سفر کے اندر گزرا، جو لوگوں نے معاملات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے ساتھ معاملات طے کی. تو یہ سارا حال جو ہے میسرہ نے سنایا کہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، حضور کا اخلاق کیسا ہے، حضور کا حسن کیسا ہے، حضور کا کردار کیسا ہے. اتنا نفع ہوا اس تجارت کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے لیے کی تھی، اور اس بات نے حضرت خدیجہ کے دل میں گھر کر لیا اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا. اور اس طرح حضرت ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کا خطبہ پڑھا. سبحان یہ وہ لوگ ہیں جن کے اسلام پر احسانات ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی محبت نصیب فرمائے، سیرت و عمل کی توفیق عطا فرمائے.